السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے، اور ہم نے آسان کر دیا قرآن سمجھنے کو، پھر ہے کوئی سوچنے والا، اور ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا۔ اور تحقیق ہم نے نصیحت کے لیے قرآن آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا۔ اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں تو اس کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بچپن، پھر لڑکپن، پھر جو تیسرا ہے جوانی، اور چوتھا بڑھاپا۔ اب اگر ہم غور کریں قرآن کی سورہ قمر پر تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے 4 بار دہرایا ہے۔ سب سے پہلے 17ویں آیت وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پھر 22 نمبر کی آیت میں پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پھر 32 نمبر کی آیت میں پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور پھر 40ویں آیت میں پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور تحقیق کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی ہے جو اس پر غور و فکر کرے۔ تو یہ 4 بار ہمیں اللہ تعالیٰ نے ریمائنڈ کروایا ہے، سب سے پہلے بچپن میں، پھر لڑکپن میں، پھر ہم جب جوانی کی طرف گامزن ہوتے ہیں تو اس میں 32 سال کی عمر میں، پھر جب ہم جوانی سے کراس کرتے ہیں 40 سال، اور یہ ایک ایسی عمر ہے کہ جس میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نبوت نصیب ہوئی۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اب ہم جس دور سے گزر رہے ہیں ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ان آیات پر غور کریں، اور اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیغام دیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اس کا سب سے جو پہلا سوال پیدا ہوتا ہے تو پھر کیا قرآن آسان ہے یا مشکل؟ اگر 4 بار اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ ایک آسان کتاب ہے، نصیحت کے لیے دی گئی ہے، اور تو کیا پھر ہمارا جواب ہاں میں ہونا چاہیے یا نا میں؟ تو یقیناً ہمارا جواب جو ہے وہ ہاں میں ہونا چاہیے، یس، کہ قرآن ایک آسان کتاب ہے۔ قرآن ایک آسان کتاب ہے، مشکل کتاب نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو آسان سمجھنے کے لیے کیا کوشش کر رہے ہیں، اس کو سمجھ کر پڑھنے پر اور اس کو سمجھ کر عمل کرنے کے لیے اپنی کیا کوششیں کر رہے ہیں۔ تو اب ہمارے کرنے کا کیا کام ہے؟ سب سے پہلے قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو دین کا کام ہے، دعوت کا کام ہے، اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم سیکھیں، سمجھیں، غور کریں اور پھر دوسرے لوگوں تک بھی اس کی دعوت کو پہنچائیں۔ اور اس کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ مل کر جماعت کی صورت میں ہم لوگوں کو اس قرآن کی طرف بلائیں، اس کی دعوت دیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اپنی زندگی میں میانہ روی اختیار کریں کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں اس کے مطابق آپ کو، جو آپ نوکری پر ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، تو اس پر، اور پھر آپ کے بیوی ہیں، بچے ہیں، گھر ہے، گاڑی ہے، تو اس پر شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہترین زندگی عطا کی ہے۔
آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے، سوال کی صورت میں دل کو بھی زنگ لگتا ہے۔ یقیناً ہم نے یہ حدیث سنی ہوگی، جیسا لوہے کو پانی سے زنگ لگتا ہے۔ تو پوچھا گیا کہ دلوں کے زنگ، یعنی کہ یہاں پہ جو دل ہے اس کو دور کرنے والی زنگ جو اگر اس دل پر لگ جاتا ہے تو اس کو دور کرنے والی کیا چیز ہے؟ تو قربان جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ موت کو یاد کرنا۔ جیسے کہ ہمیں پتہ ہے، ہم نے 4 حصوں میں تقسیم کیا اپنی زندگی کو، سب سے پہلے بچپن، پھر لڑکپن، پھر جوانی اور پھر بڑھاپا۔ تو یقیناً یہ موت کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے ہمارے لیے آ سکتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ضرورت ہے اپنی موت کو ہر وقت یاد رکھیں اور اس کے لیے تیاری بھی کریں۔ اور دوسرا جو ہمارا آج کا موضوع بھی ہے کہ قرآن سے قرآن تک، تو قرآن کی تلاوت، قرآن کو اپنا ساتھی بنائیں، قرآن کو اپنا روزمرہ کا معمول بنائیں، اس کو پڑھیں، سمجھیں، غور کریں اور دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔